لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ نبی میں جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیابان میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، جس بیابان میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ اور نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ محترم حضرات، لائق مبارکباد ہیں علی جناب حضرت حافظ و قاری ندیم خان صاحب قبلہ اور ہمارے زبیر بھائی صاحب اور تمام ذمہ داران کمیٹی جنہوں نے اپنی جائز کمائی سے پیسوں کو خرچ کر کے جامعہ رضویہ ام سلمہ للبنات کے سنگ بنیاد کے موقع پر خاتون جنت کانفرنس کا اہتمام کیا۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول و مقبول فرمائے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب انسان ہیں کہ آج کی رات نعرہ تکبیر، ذرا زور سے بولے نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج شریعہ، ذکر شہدائے کربلا، حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ محترم حضرات، ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے اور اپنے محبوبین بندوں کے ذکر کے لیے چن لیا، ورنہ آج اپنے محلے پریوار کا جائزہ لو تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے قیمتی وقت کو چوراہوں پر بیٹھ کر گزار دیتا ہے، انسان چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اے میرے قوم کے مسلمانوں، میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ چائے کی دکان، یہ چائے کی محفل، یہ دنیا کی باتیں دنیا تک رہ جائے گی، لیکن یہ میرے نبی کی محفل ہے۔ اس محفل میں بیٹھنا یہ ہمارے لیے گواہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جنت تک لے کر جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جنت میں لے کر کے جائے گی۔ محترم حضرات، میں نے ابھی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے محبوب لوگوں سے کہہ دو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مدینے والے مصطفیٰ نے اس کا فیصلہ فرمایا، واضح طور پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز ایک علم اور ایک بے علم برابر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ علم روشنی ہے،
علم پاور کا نام ہے، علم طاقت کا نام ہے، علم قوت کا نام ہے. تو پتہ چلا کہ اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا ہے، آگ اور پانی برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو جب آگ اور پانی، اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا ہے تو ایک عالم غیر عالم کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک غیر عالم ایک عالم کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ. آج ہمارے گھروں میں، ہمارے سماج میں ایک بات بڑی تیزی سے چل رہی ہے. قاری صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ علم دین حاصل کرنے سے ملتا کیا ہے؟ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد وہی 5,000 7,000 میں امامت کر کے لوگوں کی غلامی کرنی پڑے گی. آخر میں دین سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ارے علم دین حاصل کرنے کے بعد بھی ہماری عزت نہیں کی جاتی ہے. سماج میں ہمارے جو علم کی اہمیت کی بنیاد پر ہم کو عزت نہیں دی جاتی ہے. لیکن اے میرے قوم کے مسلمانوں، میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علم حاصل کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، علم حاصل کرنے سے ہم کو ملتا کیا ہے. ارے علم ہی سے انسان مہذب ہوتا ہے، علم ہی سے انسان مؤدب ہوتا ہے، علم ہی سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان اپنے ماں باپ کے مراتب کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا جانتا ہے. انسان علم ہی سے اپنے سے چھوٹے سے محبت کرنا سیکھتا ہے. انسان علم ہی سے دوست و احباب کی محبت و الفت کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے اپنے سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے. انسان علم ہی سے مفکر ہوتا ہے. انسان علم ہی سے محقق کہلاتا ہے. انسان علم ہی سے طبیب کہلاتا ہے. انسان علم ہی سے دانشور کہلاتا ہے. انسان علم ہی سے مفتی بنتا ہے. انسان علم ہی سے حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے. انسان علم ہی سے شریعت مصطفیٰ کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے مدینے والے مصطفیٰ کی شان کو جانتا ہے. انسان علم ہی سے اپنے پروردگار انسان علم ہی سے اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے. بولو بات حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے؟ اگر حقیقت ہے تو بولو لبیک سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور زور سے بولو لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. اور اب بھی یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی. ارے علم ہی کے ذریعے سے اجمیر شریف کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز ہو گئے. علم ہی کے ذریعے سے اب دیکھو تو وارث پاک حاجی وارث پاک دیوا بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. علم ہی کے ذریعے سے غوث اعظم عبد القادر جیلانی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. علم ہی کے ذریعے سے سید سالار مسعود قادری بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. علم ہی سے جو حضور پیر و مرشد علامہ احمد رضا خان تاج الشریعہ بنتے نظر آتے ہیں. اور علم ہی کے ذریعے سے بریلی کا امام، بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت بنتا ہوا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بنتا ہوا نظر آتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت نے علم ہی کے ذریعے سے سنیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے 1000 سے زائد کتابوں کو لکھ کر کے اس کا پیغام دے دیا کہ زمانے والوں اگر چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے تو علم دین مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے تو علم دین مصطفیٰ حاصل کر لو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک پوائنٹ کی بات بتانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار عالموں کی علم کی شہرت ہوتی کہاں، عالموں کی عزت کون کرتا ہے؟ ہمیں بریلی کے تاجدار کے حیات زندگی پر نظر ڈال، تب پتا چلے گا کہ میرے امام کے علم کا ذکر کرنے والے، میرے امام کی شہرت کو بیان کرنے والے، میرے امام کے بڑاپے کو بیان کرنے والے صرف تمہارے رسیا میں نہیں ملیں گے، صرف تمہارے بہرائچ میں نہیں ملیں گے، صرف تمہارے لکھنؤ میں نہیں ملیں گے، بلکہ ہندوستان کے کونے کونے سے لے کر کے، پاکستان سے لے کر کے، افغانستان سے لے کر کے، سعودی عرب سے لے کر کے پوری دنیا کا نظارہ کر لو تو اعلیٰ حضرت کے علم کا چرچا لوگ اس انداز میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہے، ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھے وہ علاقہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، زندہ باد جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہتے ہیں کہ علم سے حاصل کیا ہوتا ہے، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر تم دل کی نظر تو دیکھو گے تو تم کو غوث اعظم ملتے ہوئے نظر آئیں گے، تم کو خواجہ غریب نواز ملتے ہوئے نظر آئیں گے، تم کو سید سالار مسعود غازی ملتے ہوئے نظر آئیں گے، تم کو بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر تم بھی بولو گے، تمہاری سانسیں بھی بولیں گی، تمہارے آنے والی نسلیں بھی بولیں گے کہ کل کے غزا ہے بندرے خوخار پر سوار، آزاد کہہ دو خیر منائے نا شر۔ سبحان اللہ تم بھی بولو گے، تمہارے آنے والی نسلیں بولیں گی۔ اور آپ کو میں بتاؤں دنیا کا نظارہ کرو، جگہ جگہ پر کالج، جگہ جگہ پر اسکول آپ کو ملیں گے جہاں سے انجینئر بن کر لوگ اپنے مستقبل کو روشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر کے اپنے مستقبل کو روشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، روشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دینی مدارس پر نظر ڈالو تو پتہ چلے گا کہ قاری قرآن کی فضیلت کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، عالم دین پر نظر ڈالو تو وہ علم کی فضیلت سے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر مفتیان کرام پر نظر ڈالو تو اسلام کی بقا کے خاطر، اسلام کی عظمت کے خاطر پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کر کے مدینے والے مصطفیٰ کے عشق کی دست دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اے میرے قوم کے مسلمانوں، آج میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج قاری ندیم صاحب کے کندھوں سے کندھے ملا کر کے ہمارے پرداوا کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے قاری ندیم کے حوصلے کو بلند کیا اور کہا قاری ندیم صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی طرف قدم کو بڑھانا تمہارا کام ہے، پیچھے سے ساتھ دینا ہمارا۔ واہ 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 نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، واہ واہ ماشاءاللہ۔ جب پڑگاہے کے خوش عقیدہ مسلمانوں نے قاری ندیم کے کندھے سے کندھا ملا کر دین کے کام کو کرنے کا فیصلہ کیا تو قاری ندیم صاحب کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ جب قاری ندیم صاحب کا حوصلہ بلند ہوا تو جامعہ نظریہ ام سلمہ للبنات کی شکل میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بولو مچل کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو مچل کے سبحان اللہ۔ اور اب بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، لوگ ڈاکٹر بن کر اپنے مستقبل کو روشن کرتے ہیں، لوگ عالم بن کر اپنے مستقبل کو روشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب بچیوں کی بات آتی ہے تو ان کو یہ کہہ کر کے علم سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ تم کو کیا علم کی ضرورت ہے، تمہیں علم حاصل کر کے کیا کرو گی؟ ارے تم آج بھی اپنے گھر میں ہو، کل شادی ہو جائے گی پھر بھی اپنے گھر میں پردے میں رہو گی، تم کو علم کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ قوم کی بچیوں کو اس طرح سے کہہ کر کے ان کے حوصلے کو توڑ دیا جاتا ہے، ان کے مستقبل کو بکھار کر کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج قاری ندیم صاحب نے ام سلمہ للبنات کے شکل میں ایک مدرسہ قائم کر کے اپنی قوم کے بہنوں کو یہ پیغام دے دیا کہ میری بہنوں تمہارے مستقبل اب خراب نہیں کیے جائیں گے، بلکہ زمانے کو بتا دو کہ علم حاصل کرنے کا حق جتنا مردوں کو ہے اتنا ہی حق مدینے والے مصطفیٰ نے بچوں، ارے بابا زندہ باد، زندہ باد، ہائے ہائے ہائے، اتنا ہی حق بچیوں کو دیا ہے۔ اے میرے قوم کے مسلمانوں، حدیث پاک ہے کہ محنت کرو، مشقت کرو، کچھ بھی کرو لیکن اپنے بچیوں کو پڑھاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے تن کا لباس کیوں نہ بیچنا پڑے لیکن اپنے بچیوں کو علم دین مصطفیٰ سکھاؤ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہاتھ میں لے لیجئے عشق رسالت کا چراغ، پھر کبھی زندگی رہی تو ہوگی ملاقات۔ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔